لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المکی المدنی القرشی الہاشمی المولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وعظمتہم اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ المتین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ عشر محرم کا آغاز کیا تھا، اسی سے اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس انسان کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے ارشاد فرما رہا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، بے شک انسان، بتحقیق انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. عزیزان محترم، آپ لوگ ماشاءاللہ سے تقریباً سبھی لوگ جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، اور بزنس مین اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ لاس کیا ہوتا ہے اور پروفٹ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا چیز ہے اور فائدہ کیا چیز ہے. نقصان کہتے ہیں زیادہ قیمت کی چیز کو اگر کم میں بیچ دیا جائے، اس کو نقصان کہتے ہیں. یا کچھ ایسے حالات بن جائیں کہ وہ چیز کی ویلو کم ہو جائے، ویلو گر جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ ہے نقصان. اب اللہ نے کہا، اس نے ارشاد فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک بزنس کرنا ہے، اور بزنس میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز اسے ملی ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی مارکیٹ ویلو کیا ہے. اگر مارکیٹ ویلو کے حساب سے بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، پروفٹ میں ہے. لیکن اگر ویلو گر گئی، چیز لاکھوں کی تھی، ہم نے ہزاروں میں بیچ دی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نقصان میں بھی رہے اور ہم نے اس چیز کے ساتھ انصاف بھی نہیں کیا. تو یہ انسان جو ہے، اس کی قیمت کیا ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تمہارے نفس کی قیمت جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے کمتر چیز کے اوپر اس کا سودا کر دو. تو اگر ہم نے اپنے نفس کے بدلے میں، اپنی زندگی کے بدلے میں جنت کو حاصل کر لیا، یہ سودا ہو گیا، تو ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر اس کے علاوہ ہم نے کوئی بھی سودا کیا، چاہے وہ کتنی بھی بڑی پوسٹ ہو، کتنی بھی بڑی دولت ہو، کتنی بڑی شہرت ہو، اگر کسی بھی چیز کے لیے ہم نے ایسا سودا کیا جو ہم کو جنت سے دور کر دے، تو ہم نقصان اور خسارے میں ہیں. تو کوئی ہے کہ جو ہمارا نفس کا خریدار ہو، جو ہمارے نفس کو خریدے اور اس کے بدلے میں
ہمیں جنت عطا کرے۔ تو وہی پروردگار جس نے ہم کو زندگی عطا کی ہے وہی ہمارے نفس کا خریدار بھی ہے، وہی ہمارے نفس کا خریدار ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اے مومنین ہم نے تمہارے نفسوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں یعنی اس کی قیمت کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خریدار ہے، وہ نفس کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کی قیمت اس نے کیا معین کی ہے؟ جنت۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مجبوری میں سامان کو بیچ دیا چونکہ کوئی خریدار نہیں تھا، ریٹ کوئی دینے والا تھا نہیں، ہم نے کم میں بیچ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے نفسوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کی قیمت کیا قرار دی ہے؟ جنت۔ اچھا، اگر آپ کسی بھی کمپنی سے کسی سے اگر کوئی ڈیلنگ آپ کی ہوتی ہے تو آپ کو ایک ڈاؤٹ رہتا ہے، ایک شک رہتا ہے کہ یہ جو اس نے پرومس کیا ہے، جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو یہ پورا کرے گا نہیں کرے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بات کو بدل دے۔ لیکن وہ جو جس سے ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں آفر دے رہا ہے، سامنے سے آفر دے رہا ہے، دیکھو کمال، دیکھیے عطا کی منزل ہے کہ جو خرید رہا ہے اسی چیز کو خرید رہا ہے جو اس نے ہی دی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جو مومنین ہیں ان کی جان اور ان کا مال کا خریدار کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کی قیمت جنت ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ وہاں پر ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عہد کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لہٰذا اس نے جنت دینے کو کہا ہے تو اس سے کم کبھی دے گا نہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی اپنی چیز ہو لیکن اگر ہم نے اس کو ایک بار بیچ دیا، بھئی آپ نے اپنا گھر بنایا، سب کچھ آپ کا تھا، پلاٹ آپ نے خریدا، مکان آپ نے بنایا، بلڈنگ بن گئی، تیار ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اب آپ اس میں رہنے لگے اور اس کے بعد آپ نے کسی کو وہ گھر بیچ دیا کہ بھئی ہم یہ آپ کو گھر بیچ رہے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے لے لیا، آپ کو قیمت دے رہے ہیں ہم، کیا آپ کو اجازت ہے کہ اس کے گھر میں جو گھر آپ بیچ چکے ہیں اس گھر میں اس کے دشمن کو لا کے آپ رکھیں؟ توجہ کیجیے، جو عرض کر رہا ہوں، جو گھر آپ نے مثال کے طور میں نے آپ کو گھر بیچا اور قیمت میں اس کی وصول لی میں نے، اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ جو آپ کا سب سے کٹر دشمن ہے اسے لا کے میں اس گھر میں رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا نا کہ بھئی آپ قیمت لے چکے، اب تم کیسے، اور اسے لے کے آ رہے ہو جو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو اگر نفس کو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر شیطان کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو چیز ہم اللہ کے ساتھ بیچ چکے ہیں، اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، اسے شیطان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر قدم پر مومن کو یہ سوچنا چاہیے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ بھائی میں مومن ہوں اور میری جان کا، میرے نفس کا، میرے مال کا خریدار اللہ ہے اور مجھے بدلے میں جنت دے رہا ہے، لہٰذا میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو اور شیطان کی خوشی کا سبب ہو، مجھے اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب یہ کس کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس کی جو مومن ہو۔ مومن کا جب نفس بکا تو اللہ نے اس کی قیمت لگائی جنت، تو اب کچھ تو فرق ہونا چاہیے مومن میں اور امیر المومنین میں، کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا نفس بکا تو اللہ نے کہا جنت، اور جو امیر المومنین ہے اگر اس کا نفس بکے تو پھر اس کی قیمت کیا ہو؟ تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو کچھ وہ ہیں کہ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں جنت ملتی ہے، کوئی وہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کی رضا ہو
اسے رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو اب عزیزان محترم، ہمارے لیے جو ایمان کا راستہ ہے، ہم کامیاب ہیں۔ کب کامیاب ہیں؟ جب ہم مومن ہیں۔ مومن کون ہے؟ کہ جو اللہ رسول اور رسول کے بتائے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ کو تسلیم کرے، وہ ہے مومن۔ اور وہ مومن جو ہے تو اس کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کس چیز کے اوپر ہے؟ کامیابی کا معیار ہے محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا۔ رسول نے کہا تم بھی کامیاب ہو اور تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ مگر شیعہ کس کے کامیاب ہیں؟ علی کے۔ جسے مولا علی یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، جسے مولا علی علیہ السلام یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہتے رہے شیعہ، ہم شیعہ علی کے ہیں، کام کرتے ہیں معاویہ والے۔ معاویہ کا کام کیا تھا؟ گھروں میں جھگڑا پیدا کرنا، لوگوں کو خریدنا، لوگوں کے ایمان خریدنا، آپس میں اختلاف پیدا کرنا، امام وقت کی مخالفت کرنا۔ تو اگر ہم مولا علی علیہ السلام والے ہیں تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں دو مومنوں کے درمیان میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کامیاب ہو گئے الحمدللہ، دوہرا ثواب، نہیں کامیاب ہوئے تو ہمیں اپنی محنت کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آگ نہیں لگا سکتے کہیں پر، حسد نہیں کر سکتے ہم۔ الحسد یاکل الایمان، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ تو جب ایمان ختم ہو گیا، حسد نے ایمان کو کھا لیا، پھر علی کی محبت کہاں رہے گی؟ لہٰذا علی والوں کو حسد سے دور رہنا چاہیے۔ حسد وہ بری بیماری ہے کہ جو اب میں نے عرض کیا تھا کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، لیکن ایک بھائی کو حسد ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ جہنم خرید لی اس نے۔ شیطان کو حسد ہوا جناب آدم علیہ السلام سے، نتیجہ کیا ہوا؟ ابلیس نکل جا، انکا رجیم، تو رجیم ہے، لعنت ہے تیرے اوپر الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ تو جو اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی کرے، کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب یہ تو معیار ہے کہ جسے اللہ بنائے، جسے اللہ رہبر بنائے، جسے نبی بنائے، جسے ہادی بنائے، جسے خلیفہ بنائے، اگر اسے کوئی نہ مانے، اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اللہ نے کہا اس پر لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اب جو جس کے مقابلے پہ آ جائے، کسی بھی ہادی کے مقابلے پہ، جسے اللہ نے بنایا ہو۔ تو عزیزان محترم، علی والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے راستے کو اپنائیں۔ کوئی بھی آدمی ہم سے اپنی بات کہتے ہوئے ڈرے نہیں کہ اگر میں نے اس سے یہ بات کہہ دی تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی۔ ہمارا دل جو ہے وہ خزینہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جو بات آ گئی وہ لاک ہو گئی، بس جہاں پر بہت ضروری ہوگا تبھی پھر زبان کھلے گی، ورنہ پھر کبھی بولیں گے نہیں۔ کوشش کریں کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، لوگوں کو قریب لائیں، لوگوں کو دور نہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھئی ہمارا سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک مومن بھائی تکلیف میں ہے تو پھر دوسرے کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور رشتہ ہمارا کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ حسین ہی ہے، ختم ہو گئی بات، بس۔ کوئی بھی ہے، ہمارا دشمن بھی ہے
لیکن ایک چیز ایسی ملتی ہے کہ جہاں پہ آ کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، حسینیت۔ عزیزان محترم، اور یہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اتنی آسان بھی نہیں ہے، اہل بیت کی محبت اتنی آسان نہیں ہے، یہ امتحان بھی لیتی ہے اور انسان کو بڑے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ایک بار اگر یہ محبت دل میں اتر جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو جھکا نہیں سکتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھی کہ جب اس میں کربلا معلیٰ میں جب صدام کے ٹائم پہ اٹیک کیا گیا تھا، تو اس کے بعد جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ پکے والے شیعہ ہیں نا، تو ان سب کو وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور لے جا کے ان پہ ظلم کرتے تھے۔ تو ایک میں نے کلپ جو دیکھی وہ کہ آرمی کے لوگوں نے اٹھایا انہیں اور لے کے گئے اور دور لے جا کے کہیں ڈیزرٹ کے اندر، ریگستان، ریگ ہی ریگ دکھائی دے رہی ہر طرف، وہاں لے جا کے ان کو اتارا، سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیچھے سب کے ہاتھ بندھے، اور اس کے بعد وہ سامنے آرمی والے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ گنز ہیں، اور پھر وہ ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بول حسین والا ہے یا صدام والا ہے، اگر تو نے بول دیا صدام والا ہے تو چھوڑ دیں گے، حسین والا بولے گا تو مار دیں گے۔ وہ سامنے تیار کھڑا ہوا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جیسے اس نے کہا، اس نے ادھر سے گولیاں، ایک نہیں اتنی گولیاں چلائی، وہیں پر گر گیا۔ اب یہ تو گر گیا، لیکن جو باقی سارے بیٹھے تھے، جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے یا حسین کا لبیک یا حسین کہا تو اس کا انجام کیا ہوا، تو وہ ڈر جاتے کہ بھئی چلو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب دوسرا اٹھا بولا صدام والا ہے یا حسین والا ہے، کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہے لبیک یا حسین کہنے کا مطلب۔ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین، ہم نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اب ہم آپ کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر نہیں جائیں گے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس نے شیعہ قوم کو زندہ رکھا ہے۔ تھوڑا سا ایموشنل بھی انسان کو ہونا چاہیے، یہ سن لیجئے آپ، تھوڑا سا ایموشنل بھی ہونا چاہیے۔ جو بہت ساری باتیں ہوتی نا کہ نہیں سوچنا سمجھے، یقیناً کوئی بھی انسان ہے سوچے گا سمجھے گا، لیکن تھوڑے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ اگر یہ جذبات نہ ہوتے تو شیعہ قوم کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ جناب زہرا کی دعا ہے، اور اسی لیے آپ نے پاکستان کے اندر ایک اہل حدیث کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور مفسر قرآن بھی تھا، تو اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، آن ریکارڈ آج بھی موجود ہے اس کی بات۔ اس نے کہا کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہیں، اتنی ساری مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کسی مسلم کنٹری میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف کچھ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی مسلم کنٹری میں کہیں پر انقلاب نہیں آیا۔ یا تو لوگ اٹھے نہیں، اور تھوڑے بہت اٹھے بھی، ذرا سا کوئی سامنے سختی دیکھی تو وہاں پر بیٹھ گئے، لیکن تنہا ایران ہے جس کے اندر انقلاب آیا۔ مگر کیوں انقلاب آیا؟ اس نے کہا کہ انقلاب جو آیت اللہ خمینی لے کے آئے، تو وہ انقلاب اس لیے آیا کہ جو شیعہ قوم ہے، یہ امام حسین کے معاملے میں عزاداری نے ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے اندر عجیب جذبہ ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے ایران کے اندر انقلاب آیا۔ یہ حسینیت کا جو جذبہ ہے، مولا قربان ہے آپ کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا نوجوان، ہمارے جوان جو ہیں، ان کو اندر وہ تھوڑی سی حرارت ہونی چاہیے کہ نہیں، اگر دین پر وقت پڑے گا تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے عراق میں بھی دیکھ لیا کہ جب روزوں پہ بات آئی تو صرف روزے نہیں بچے بلکہ پورا عراق بچ گیا۔ کل امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا تھا، آج روزے نے پورے ملک کو بچا لیا، ورنہ وہاں داعش کی حکومت ہوتی۔ تو عزیزان محترم، یہ عشق اور محبت کی بات ہے۔ اب مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، آخری مجلس ہے، اور
لیکن ایک بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، ہم آپ میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کہیں پر کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان گھر سے نکلنے سے پہلے مرر دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے کہ میرا چہرہ صاف ستھرا ہے، بال ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، کوئی چہرے پہ لگا ہوا تو نہیں ہے۔ تو ہم کو روزانہ اپنے کردار کا مرر بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر کہیں پر کوئی نشان، کوئی دھبا آ گیا ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے۔ کسی دھبے کو استغفار کے ذریعے سے صاف کر دیں، کسی کو اشک حسینی کے ذریعے سے صاف کر دیں، کسی کو اپنے کردار کے اندر تبدیلی لا کے صاف کر دیں، تاکہ ہم واقعی سچے حسینی بن سکیں۔ اپنے محاسبہ نفس، اپنے نفس کے بارے میں خود سوچنا، غور و فکر کرنا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب رات میں بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے پورے دن کا حساب کرو، دن میں آج کیا 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 ہے، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہو گیا خدا کا شکر کرو، پروردگار سے قبول کر لے۔ اگر غلط ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اور صرف اللہ سے نہیں، اگر کسی انسان کے لیے برا ہوا ہے تو اس انسان سے بھی معافی مانگو۔ عزیزان محترم، میں بس ایک چیز عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں کہ کوئی انسان کتنا اچھا ہے لیکن وہ کب غلط راستے پہ چلا جائے کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی انسان کتنا برا ہے لیکن کب صحیح راستے پر آ جائے اس کی بھی کوئی ناممکنات میں نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، کب توفیق الہی ہو جائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، گنداب ایران کا ایک شہر، ایک گاؤں، ایک ولیج، ہمدان اور کرمانشاہ کے قریب یہ گاؤں تھا۔ وہاں کا رہنے والا ایک جوان، اس کا نام علی تھا، علی گندابی۔ وہ کیا تھا؟ شارب الخمر، شرابی، ڈرنکر، اور ایسا ویسا وہ نہیں، وہ جو ہر وقت نشے میں رہتا ہے، ہوش نہیں ہے، اس کیفیت والا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں دائم الخمر جو ہوتا ہے، اگر وہ جو شرابی جو ہے، جو شراب پیتا ہے، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ اب یہ اپنے شراب کے نشے میں رہتا ہے، بس مست ہے۔ تو ایک دن ایک عالم کہیے ان کو، ذاکر کہیے، خطیب حسن وائز اصفہانی، شب جمعہ تھی، وہ کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے، اور وہ مجلس پڑھ کے واپس آ رہے تھے ہمدان۔ تو جو جیسے شہر کا باؤنڈریز ہوتی ہیں اور جو مین دروازہ ہوتا ہے، تو وہاں وہ پہنچے، اس جو بھی ٹاؤن یا گاؤں جو رہا تھا وہاں پہ، تو دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا، رات بہت ہو چکی تھی، دیر سے مجلس سے آئے تھے۔ تو اب جب نوک کیا تو اس نے پوچھا کون نشے کیا، کون؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ اچھا، یہ بہت فیمس تھے، سب انہیں جانتے تھے۔ تو اس نے دروازہ کھولا، اتنی رات میں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آج مجلس تھی، مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ مجلس پڑھنے گئے تھے؟ اچھا، تو مجلس پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ تو کہا اب ایک مجلس یہاں بھی پڑھو۔ ایک مجلس، دیکھیے مجلس حسین کی برکت سمجھیے، یہ مجلس کہاں لے جاتی ہے۔ یہ بچوں کو یہ جو سلسلہ ہے نا، اس کو قائم رکھیے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ نشے میں ہے، اسے بے ہوشی کی حالت ہے بالکل، لیکن مجلس سنا، مجلس پڑھ کے آئے ہو، بس تو ٹھیک ہے، پھر یہاں بھی مجلس پڑھو۔ اب انہوں نے دیکھا یہ نشے میں، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ کہا بھائی علی، مجلس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، سامعین ہوتے ہیں، سننے والے، کوئی نہ یہاں کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ممبر ہے، کیا مجلس پڑھوں میں؟ بعد میں پڑھ دوں گا۔ نہیں، اس نے چاقو نکالا، مجلس پڑھو اس کے بعد آگے جاؤ گے۔ بھائی تو سمجھتا کیوں نہیں ہے، کیسے مجلس پڑھوں یہاں؟ اس نے کہا ممبر چاہیے۔ آگے بڑھا، ہاتھ رکھے دیوار کے اوپر اور جھک گیا، میری پیٹھ پہ بیٹھو، مجلس پڑھو۔ اب انہوں نے کہا، ایک تو نشے کی حالت میں ابھی کیا کروں، تو مجبوراً کہ ٹھیک ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ، شروع کی یہاں سے، کچھ شعر پڑھے، کچھ شعر پڑھے امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی شان میں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اشعار پڑھنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کی، انہوں نے جناب علی اصغر کے مصائب کے 2-3 جملے کے،
اب انہوں نے مجلس شروع کی، اس کا السلام علیکم ابا عبداللہ، تو اس نشے کی حالت میں بھی اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ اب انہوں نے جناب علی اصغر کے جب مصائب پڑھنے شروع کیے تو وہ چیخیں مار کے رونے لگا، بالکل اس کا نشہ حیران ہو گیا۔ اور وہ جو ایرانیوں کا انداز ہے، جب ہم کہتے ہیں مولا حسین آقا، تو اکثر کہتے ہیں حسین جان، کہتا حسین جان آپ کے بھائی کو مار ڈالا، آپ کے بیٹے کو مار دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا، آپ کے قاسم کو شہید کر دیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا، اور یہ کہے کہ اس نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کیا، یعنی بالکل ابھی تک وہ نشہ اس کو تھا شراب کا، اب یہ جو ہے بالکل یعنی وہ غم میں، جناب علی اصغر کے غم میں اس طریقے سے ڈوبا، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے عالم نے سہارا دیا، کیسے اسے لے جا کے گھر تک چھوڑا۔ اب دوسرا دن ہوا، توجہ کیجیے جان محترم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ دوسرا صبح ہوئی دوسرے دن، سوچا کہ بھائی رات میں اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی، خیریت معلوم کر لیں کیسے ہے۔ گھر پہ گئے، نو کیا، پوچھا علی ہے؟ تو زوجہ نے کہا نہیں، گھر پہ نہیں۔ کہاں گئے؟ کہا وہ کربلائے محلہ گئے، وہ کربلائے محلہ گئے۔ کربلا گئے؟ ہاں گیا، کربلا گیا، جا کے وہاں بہت توبہ کی، معافی کی، مولا بہک گیا تھا میرے مولا، آپ نے حر کی خطا کو معاف کر دیا تھا، مولا میں آپ کے دروازے پر آ گیا، میری خطا کو معاف کروا دیجئے۔ اس کے بعد چلا گیا نجف۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ ایک دن جو وہاں کوفے کی مسجد کا متولی تھا، اس نے کہا کہ رات تھی، سناٹا، کوئی صحن مسجد کوفہ میں نہیں ہے، ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نہیں بخشے گا تو میں کہاں جاؤں گا، اگر تو نہیں بخشے گا میں کہاں جاؤں گا، میرے معبود مجھے معاف کر دے۔ دیکھا کون ہے، وہی علی گندابی، صحن مسجد کوفہ، ساری رات رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اور صبح تک جو ہے کبھی سجدے میں سر نماز پڑھتا پھر رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد نجف اشرف، آیت اللہ کاظم یزدی کا زمانہ تھا، وہ مولا علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے۔ اب اس کا کردار اتنا بدل گیا کہ جو آیت اللہ کاظم یزدی جو نماز جماعت پڑھاتے تھے، اس کی پہلی صف جو تھی، یہ پہلی صف کا نمازی بن گیا تھا۔ دیکھیے حسین تک آیا، حسین نے اللہ تک پہنچا دیا، پہلی صف کا نمازی۔ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مغرب کی نماز کے لیے جا رہا تھا، اس سے پہلے آیت اللہ کاظم یزدی کے پاس یہ خبر آئی کہ نجف کے ایک مرجع تقلید کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی قبر کی جگہ تلاش کی جائے۔ تو انہوں نے کہا اتنے بڑے مرجع تھے تو انہیں صحن امیر المومنین میں دفن کیا جائے۔ تو دروازے کے سامنے اور روضے کے مطلب روضے جو زری کے آگے والا حصہ تھا صحن میں، وہاں پر ان کے لیے خاص قبر کھودی گئی، ان آیت اللہ کے لیے، اور یہ ہوا کہ بعد میں جو ہے دفن کر دیا جائے گا۔ اب نماز شروع ہوئی، مغرب کی نماز ختم ہوئی، کسی نے آگے خبر دی کہ وہ جو آیت اللہ ہے ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، ان کو سکتہ پڑا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی لگتا ہے کہ انسان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں وہ جو ہے، تو کہا ان کو سکتہ ہو گیا تھا، وہ زندہ ہیں۔ اب یہ آیت اللہ کاظم یزدی کہتے ہیں کہ یہ قبر علی ہے، اسے بند مت کرنا، کوئی مصلحت ہے اس کے میں، کوئی مصلحت ضرور ہے کہ جو قبر کھدوائی گئی یہاں پر اور وہ بچ گئے۔ اب اس کے بعد عشاء کی نماز شروع ہوئی، عشاء کی نماز تمام ہوئی۔ آیت اللہ کاظم یزدی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا مصلحت ہو سکتی ہے، سب لوگ نماز تمام ہوئی، سجدہ شکر کیا، اور اس کے بعد میں لیکن علی گندابی جو ہے وہ سر سجدے سے اٹھا نہیں رہا ہے، سر سجدے سے نہیں اٹھا رہا ہے۔ بہت دیر ہو گئی، لوگوں نے کہا کیا، تو کسی نے ہلایا علی علی علی، تو وہ یعنی علی تو دنیا سے جا چکا۔ اب آیت اللہ کاظم یزدی نے کہا کہ یہ قبر علی یہ گندابی ہے،
جسے مولا علی علیہ السلام نے اس کے لیے مخصوص کیا ہے۔ آپ سوچئے کیا کردار تھا، اور ایک مجلس حسین کہاں سے کہاں لے کے آئے گی کہ جو قبر ایک آیت اللہ کے لیے مولا علی علیہ السلام کے صحن میں بنی تھی وہ اتنے بڑے گناہگار کو مل گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ در حسین پر معجزہ ایک دن نہیں ہوتا، روزانہ معجزے ہوتے ہیں۔ در حسین کھلا ہوا ہے، کوئی بھی حر بن کے آ جائے۔ عزادارو، ہم نے اتنی مجلسیں کی ہیں ماشاءاللہ سے، میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج یہ مجلس زیارت کی مجلس ہے تو کچھ اثر ہمارے اوپر اس کا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ مجلسیں بہت اثر رکھتی ہیں، یہ ذکر بہت اثر رکھتا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے جو بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں انہیں بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ جو نیکیاں ہمارے اندر نہیں ہیں اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے۔ میں جتنی مجلس پڑھنا چاہ رہا تھا اتنی ہو چکی، بہرحال اب مصائب کی منزل ہے۔ آپ نے گریہ کیا ماشاءاللہ سے، محرم کیا، مولا عزاداری کو قبول کریں۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، یہ بڑا ظلم تھا، اور وہ بھی امام کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ عربوں میں جب کسی کو سب سے زیادہ اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو انتہا یہ ہوتی تھی کہ اس کے لاشے کو پامال کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو پامالی کے لیے گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ جناب فضہ دوڑ کے آئیں، آنے کے بعد میں کہا شہزادی زینب غضب ہو گیا۔ شہزادی فرماتی اب کون سا غضب باقی ہے، میرا بھائی قتل کر دیا گیا، اس سے بڑا غضب کیا ہوگا؟ کہا نہیں شہزادی، گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، امام کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ اور ایک بہن تھی جو تڑپ گئی، مدینے کا رخ کیا، نانا رسول اللہ، وہ حسین جو آپ کی آغوش میں ہوتا تھا، جو دوش پہ سوار ہوتا تھا، اے نانا اس حسین کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عزادارو، گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، امام کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم ارباب عذاب۔ ہاں عزادارو، وہ لاشا جس پر اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی جگہ بچی نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ لگا ہو، اس کے اوپر پھر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ عزادارو، شام غریبہ گزری، 11 محرم کی تاریخ آئی، اب اس کے بعد اسیران آل محمد کو مقتل کی طرف سے لے جایا گیا۔ اب جب مقتل کی طرف سے گئے تو دیکھا کہ یزیدی لاشیں تو اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن حسین کا لاشا تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہوا ہے، عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا کہ امام سجاد کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، تو جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے زمین پر گرایا۔ جب ناقے سے زینب زمین پر گری تو امام سجاد کی توجہ جناب زینب کی طرف گئی۔ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹا سجاد، یہ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے روح جسم سے نکلنے والی ہے، پرواز کرنے والی ہے۔ امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں، اس بیٹے کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے جس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو، وہ اپنے بابا کو غسل نہ دے سکے، کفن نہ پہنا سکے، نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، دفن نہ کر سکے۔ عزادارو، یہ منزلیں تھیں، بیویاں آگے بڑھیں، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماتم نہیں کر سکتی تھی، گریے کے اوپر پہرا تھا۔ جناب زینب بھائی کے لاشے پر پہنچی اور اس کے بعد بھائی کے لاشے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں، بابا کے لاشے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہا میرے لال، وہ جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں پر اپنے بھائی کے جسم کو بوسہ دے سکوں، لیکن میرے حسین کے سارے جسم کے اوپر زخم لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کا زینب نے بوسہ لیا، بھیا حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اے عزادارو، بیویاں رونا چاہتی ہیں،
اب قافلہ چلنے کے لیے تیار، مجلس تمام ہے، بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں آؤ بیویو، آج تم سب کو زینب سوار کرے گی۔ جناب زینب نے سب کو سوار کر دیا، جناب فضہ رہ گئیں۔ جناب فضہ نے کہا شہزادی میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا نہیں، آج میں سب کو سوار کروں گی۔ جناب زینب نے جناب فضہ کو بھی سوار کر دیا۔ اب اس کے بعد جناب زینب کو سوار ہونا ہے۔ کون موجود ہے جو جناب زینب کو سوار کرے؟ امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے، پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کرتا ہوں۔ 2 زانو ہو کے بیٹھے، پھوپھی اماں میرے زانوؤں پر قدم رکھیے، آپ سوار ہو جائیے۔ عزادارو، امام سجاد علیہ السلام جناب زینب کو سوار کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین پر گر جاتے ہیں۔ ارے ظالم آگے بڑھا، امام سجاد کو تازیانے مارنے شروع کیے۔ جناب فضہ نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا۔ اے علی کی بیٹی، میں سجاد کے لگتے ہوئے تازیانے نہیں دیکھ سکتی۔ اے زینب، فضہ سوار کرے گی۔ آزادارو، اسیران آل محمد کا کربلا سے گزر ہوا، شہیدان کربلا کے لاشیں زمین کربلا پر پڑے۔ اللہ رحمۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اے میرے معبود ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما اور ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما۔ میرے معبود جو مومنین دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے معبود جناب زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے پردے کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ہماری موت ایمان کے اوپر آئے، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمانا۔ میرے معبود مومنین کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان سب کو قبول فرما۔ میرے معبود ان مجالس میں ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے، مصائب امام حسین علیہ السلام کے اہتمام کے لیے جن مومنین نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جن لوگوں نے نوحے پڑھے ہیں، مرثیے پڑھے ہیں اور زیارتیں پڑھی ہیں، پروردگار ان سب کی اس عبادت کو قبول فرما اور سب کو مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار کر میرے معبود اس جماعت کو اور دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں سب کو آباد رکھ۔ میرے معبود مومنین کو آباد رکھ تاکہ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کا ماتم کرتے رہیں، اور میرے معبود ہماری جو عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، ان سب کو آباد رکھ۔ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین بحق محمد و آلہ۔